پہلا سلاطین اور اس کا 16واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربعام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربعام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا، اور یربعام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 26ویں سال سے بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی۔ اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطینیوں کا تھا خیمہ زن تھے، اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو مار بھی ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصے میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا، اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور یربعام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا، تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائے، اور آدھے عمری کے پیرو تھے۔ پر جو عمری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے، سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ شاہ یہودا آسا کے 31ویں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 12 برس سلطنت کی۔ ترزا میں 6 برس اس کی سلطنت رہی، اور اس نے سامریا کا پہاڑ
समर से 2 किंतार चांदी में खरीदा और उस पहाड़ पर एक शहर बनाया और उस शहर का नाम जो उसने बनाया था पहाड़ के मालिक समर के नाम पर सामरिया रखा। और उमरी ने खुदावंद की नज़र में बदी की और उन सब से जो उससे पहले हुए बदतर काम किए, क्योंकि उसने नबात के बेटे युरबाम की सब राहें और उसके गुनाहों की रविश इख्तियार की, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, ताकि वो खुदावंद इसराइल के खुदा को अपने बातिल कामों से गुस्सा दिलाएं। और उमरी के बाकी काम जो उसने किए और उसका जोर जो उसने दिखाया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? सो उमरी अपने बाप दादा के साथ सो गया और सामरिया में दफन हुआ, और उसका बेटा अखीयब उसकी जगह बादशाह हुआ। और चाहे यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखीयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उमरी के बेटे अखीयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नज़र में बदी की। और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानियों के बादशाह इतबल की बेटी एजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की परस्तिश करने और उसे सिजदा करने लगा। और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखीयब ने यसीरत बनाई, और अखीयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। उसके अयाम में बैत-एल हियेल ने यरीहू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा अबराम मरा, और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशुआ की मार्फत फरमाया था।